ہماری زندگیوں میں ہر طرف سے ہر طرح کی بے شمار پریشانی ہے، ٹینشنیں، ڈپریشن، ہر جگہ لوگ دنیاوی تکلیف سے دوچار ہیں، ذہنی مریض ہیں، انہیں اپنی پریشانیوں کا حل کہیں نہیں نظر آتا، لیکن جب اللہ پاک انہیں دن میں 5 وقت بلاتے ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو جاتے ہیں، انہیں وہ کامیابی، ذہنی سکون نہیں حاصل ہوتا، کیونکہ ان کے اندر اسے حاصل کرنے کی چاہ نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ پاک نے جس کے نصیب میں اپنا سجدہ لکھا ہے صرف وہی اسے ادا کرے گا، کیونکہ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اسے اپنے آگے جھکنے سے روک دیتے ہیں۔ ہم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی مصیبت میں ہوتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ہر امید چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے برے وقت میں اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ غلط راستہ چن لیتے ہیں، اور اتنا تو بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے اگر اس کے بندے نے اس کے بتائے ہوئے صبر اور شکر کے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے بندے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، ان کا ہاتھ ہمیشہ تھامے رکھے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کسی بھی حال میں اس رسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزمائے گا۔ اگر ہم آزمائے نہیں جائیں گے، اپنا امتحان نہیں دیں گے، تو پھر اللہ کی بنائی گئی قربت کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ پاک کی بنائی ہوئی بے حد حسین جنت کا راستہ آزمائش میں صبر اور شکر سے ہو کر ہی تو گزرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے دنیا کا نظام کچھ اسی طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہماری ماں ہمارا ہاتھ اور ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، ہمیں ہمیشہ معاف کر دیتی ہے، چاہے جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم اس کا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھائیں، تو پھر اللہ پاک جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمارا ہاتھ اور ہمارا ساتھ وہ کیسے چھوڑے گا؟ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی قسم، وہ بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ہمارے دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اسے پکاریں، اسے آواز دیں، وہ ہماری لازمی سنے گا۔ ہمیں اپنی ہر پریشانی میں اسے یاد کرنا چاہیے۔ اگر وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو وہ ہمارے لیے ڈھیروں راستے بھی کھول دیتا ہے، اور وہ راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں نا، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدے یاد رکھتے ہیں، تو یہ بھی اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، امید کھو دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ہر بندے کے لیے پیغام ہے کہ مایوسی کفر ہے، لہٰذا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، اسے پکارنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے، بے شک وہ ہم سب کی سننے والا ہے۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اسے یاد رکھتے ہیں، اس کا بندہ اس کی دی گئی آزمائشوں میں بھی اس کا بندہ اسے بھولا نہیں ہے، نا امید نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا، پھر وہ اپنے بندے کو اپنی قربت بخش دیتا ہے، اور پھر اس کا پیارا بندہ ہر آزمائش کو پرسکون طریقے سے گزارتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وہ ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا ہوتا ہے، اسے لڑکھڑانے بھی نہیں دیتا۔ پھر وہ رب، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مشکل وقت میں ہی اللہ پاک کو آخری سہارا مانتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہمارا واحد سہارا ہے، اور اگر ہم اسے واحد سہارا نہیں مانتے تو ہم ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتے ہیں۔
شرط بس یہی ہے کہ ہمیں اللہ پاک کو اپنا واحد سہارا ماننا چاہیے، پھر کتنا ہی برا اور مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، ہمارا دل ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، صبر اور شکر لب پہ رہتا ہے، ہم مایوس اور نا امید نہیں ہوتے، ہم اللہ پاک کے راستے سے نہیں بھٹکتے، کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی امید نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے پاس واحد سہارا اللہ پاک کا ہوتا ہے۔